اب ہم بلا تاخیر محترم الحاج پرویز وکیل صاحب سے بصد احترام گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے اچھے کلمات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ الحاج پرویز وکیل صاحب حفظہ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس پر رونق رات میں منعقد دین رحمت کانفرنس کے صدر گرامی عزت مآب جناب جنید مکی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم قابل احترام حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب السلفی المدنی، آج کے مقرر خصوصی اور جانے مانے مقرر حضرت مولانا محمد جرجیس سراجی صاحب، نہایت ہی محترم شخصیت اور باوقار عالم حضرت مولانا خورشید عالم صاحب، ابھی جنہیں آپ نے سماعت فرمایا اور اپنے قلوب کو ایمان کی روشنی سے منور فرمایا، ایسے حضرت مولانا عبدالغفار سلفی صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، ہندوستان کے جید علماء کرام، بجرڈی کے غیور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور یہاں تشریف فرما خواتین و حضرات، بہت مسرت کی بات ہے کہ آپ نے اس چھوٹی سی بستی میں اتنی بڑی کانفرنس منعقد کی۔ ذہن میں بات یہ تھی کہ کانفرنس کے نام پر چھوٹا موٹا جلسہ ہو جاتا ہے، لیکن واقع میں جو آپ نے کانفرنس اسے نام دیا ہے اس کا آپ نے حق ادا کیا ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹی سی بات میں یہ عرض کروں تاکہ یہ جو نوجوان طلباء اور طالبات بھی تشریف فرما ہے یہ اسے سمجھیں اور جذبے کو دیکھیں اور ذہن سازی کا کام کریں۔ ذہن سازی نہایت ہی اہم ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ذہن سازی کے تعلق سے ایک دو مثال پیش کروں گا۔ ہمارے امیر محترم مسلسل اس ہفتے نہایت مصروف رہے۔ 3 دن قبل جبکہ آپ کلکتہ کا سفر کرنے والے تھے، اس وقت آپ تمام رات جاگتے رہے، اور کلکتہ پہنچنے کے بعد میں آپ نے مختلف دن بھر اجلاس سے خطاب فرمایا۔ کافی تاخیر سے ہم آرام کرنے گئے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے مالدہ روانگی ہوئی۔ مالدہ میں بھی آپ دن بھر نہایت مصروف رہے، اور کل شب ہم لوگ ٹرین سے مالدہ سے بیٹھ کر جب آپ کے شہر آ رہے تھے تو رات کے 10 بجے کے قریب کچھ آپ کی طبیعت
میں بگاڑ پیدا ہوا اور مسلسل آپ کو دست آنے لگے. 4-5 دست میں ہی عام طور پر ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن اگر 50 دست ہوں اور ساتھ میں اگر قیبی ہوتی رہے تو سوچئے کیا حالت ہوں گی. صبح کے 4 بجے جب ٹرین بنارس پہنچی تو اس وقت آپ کی حالت نہایت خراب ہو چکی تھی، اور فوراً ہی ہم لوگ آپ کو لے کر جب وہ آپ کو لے کر ہاسپٹل پہنچے، کلکتہ پہنچے. ٹھیک، کلکتہ جب پہنچے ہم تو انہیں لے کر فوراً ہاسپٹل گئے. ڈاکٹر نے فوراً ہی نے IUC وارڈ کے اندر جو انٹینسیو کیئر یونٹ وارڈ ہوتا ہے، ان کی حالت دیکھ کر اس میں انہیں ایڈمٹ کر لیا، اور فوری طور پر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آپ کے علاج میں جٹ گئی. آپ کو جب بھی ذرا ہوش آتا یہ فکر ہوتی کہ مجھے بجٹ لانا ہے، وہاں کے افراد سے، وہاں کے لوگوں سے گفتگو کرنا ہے اور شرکت سے اس جلسے کو کچھ فیض بھی پہنچانا ہے. ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ کو کم از کم 4-5 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنا ہوگا، لیکن آپ نے کہا کہ میں تو اتنا دن ایڈمٹ رہ نہیں سکتا ہوں اور مجھے جلسے میں جانا ہے. تو ڈاکٹر نے قطعی طور پر پرمیشن نہیں دیا کہ آپ ابھی یہاں سے روانہ ہوں، لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت تھی، آپ لوگوں کی کشش تھی کہ 2 گھنٹے کے بعد آپ نے بہت بڑی ہمت کی. ہم لوگ بھی آپ کو روکتے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہاں کے افراد سے بڑی محبت ہے، یہاں کے اداروں سے محبت ہے، مجھے ہر حال میں وہاں پر حاضر ہونا ہے. لہٰذا آپ بہت تکلیف اٹھا کر وہاں سے روانہ ہوئے اور پھر ایئرپورٹ پہنچے. ایئرپورٹ میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. جو وہاں کے اٹینڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی کنڈیشن دیکھ کر ہمیں خدشہ ہے کہ کوئی خدا نخواستہ بڑا واقعہ نہ ہو جائے، لہٰذا ہم آپ کی ٹکٹ کینسل کرتے ہیں اور آپ کو سفر کی ہم اجازت دیتے نہیں ہیں. اگر دوران سفر جہاز میں کوئی واقعہ سرزد ہو جائے تو ہماری کمپنی بدنام ہوں گی. بڑی ہم نے خوشامد کیے، اسے سمجھائے، آپ کی شخصیت سے واقف کروائے، تب بڑی مشکل کے ساتھ میں پرمیشن دی گئی کہ سفر کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اگر ذرا بھی کچھ تکلیف محسوس ہو تو فوراً ہی وہاں پر پائلٹ سے وہ کہیں تاکہ وہاں پہ جو موجود ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو سکیں، اور آپ کے لیے اسپیشل کرسی کا انتظام کر کے جہاز کے اندر بٹھا دیا گیا. جب وہاں سے ہم جہاز میں بیٹھے اور بنارس تک آتے رہے تو راستے بھر آپ کو بہت تکلیف رہی اور بڑی الجھنوں سے آپ گزرتے رہے، لیکن یہ ہمت اور استقلال تھا. اب میں یہ صحیح بات یہ عرض کروں کہ یہ محض آپ کی ہمت، آپ کا استقلال اور جمعیت جماعت سے آپ کی محبت تھی. اسی جذبے کو لے کر آپ نے 2002 میں اس جمعیت کی باغ ڈور سنبھالی جو کہ ہمارے بزرگوں نے 1906 میں قائم کی تھی. اور اس کے بعد جمعیت کبھی جمود میں آئی، کبھی حرکت میں آئی، کبھی خاموش رہی، کبھی کچھ کام ہوا، اور اس طریقے سے ہمارے پاس میں مرکز کے اندر بیٹھنے کا کوئی جگہ بھی میسر نہیں تھی. وقت آگے بڑھتا چلا گیا. کچھ جمعیت کے افراد جو غیور تھے، باشعور تھے، انہوں نے کچھ جمعیت کے لیے کام کیا، لیکن 1947 کے اندر پھر ہمارے ہاں جو جیت علماء کرام تھے، جو محسنین تھے، وہ پاکستان شفٹ ہو گئے اور پھر جمعیت زبوں حالی کی شکار ہو گئی. اور اس کے بعد سے 2001 میں جمعیت کا یہ حال ہو گیا کہ اکثر مرکز میں جو چھوٹی سی عمارت کرائے پر تھی سمجھیے آپ، تو اس میں کبھی لائٹ گل ہو جاتی تھی اس بنیاد کے اوپر
کہ الیکٹرک بل پیمنٹ نہیں کیا گیا، وہاں کا اسٹاف 3 ماہ تنخواہ کے لیے ترستا تھا، کارپوریشن کا ٹیکس بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ حالات دیکھ کر اس وقت آپ ماشاءاللہ ایک ادارے کے اندر بحیثیت مدرس کے درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو لہٰذا آپ کو طلب کیا گیا اور قوم نے آپ سے درخواست کی کہ اب جمعیت کی باغ ڈور آپ سنبھالیے۔ تو یہی جذبہ تھا، ابھی جو جذبہ تھا کہ اتنی بیماری کے اندر یہاں تشریف لائے انہوں نے، اور آنے کے بعد بھی یہاں کے ڈاکٹروں نے آپ کو کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ جلسے میں تشریف نہ لے جائیں بلکہ آپ یہاں پر آرام کریں، اور انہیں وہاں پر بھی گلوکوز دیا گیا اور دن بھر آپ بھوکے بھی رہے۔ لیکن یہی جذبہ تھا اس وقت بھی کہ نہیں، جمعیت میں جو بھی ہو مجھے جمعیت کو آگے بڑھانا ہے اور اپنے فرائض کو مجھے انجام دینا ہے۔ اس دم توڑتی جمعیت کو آپ نے چند ساتھیوں کا تعاون لیا، کوشش کرتے رہے، اور آہستہ آہستہ آپ کے ہمراہ ایک گروہ تیار ہوا جو جمعیت کی زبوں حالی کا خیال کرتے ہوئے معاشی اور مالی طور پر کچھ تعاون فراہم کرتا گیا، اور آہستہ آہستہ یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا۔ ماشاءاللہ فی الحال آپ کو یہ سن کر یقیناً مسرت محسوس ہوں گی کہ ہماری جمعیت 23 صوبوں سے جڑی ہوئی ہے، اور تمام 27 صوبوں سے جڑی ہوئی ہے، اور تمام صوبے اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح کے تسبیح کے دانے ایک لڑی میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر کچھ کام جمعیت کے نہیں ہو رہا ہے تو آپ سب کام چھوڑ کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں آپ وہاں کے مسائل کو سمجھتے ہیں، اور نہایت ہی بردباری کے ساتھ میں، نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ میں، اور نہایت خلوص کے ساتھ میں وہاں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے دور میں ہی مردم شماری کی گئی اہل حدیث حضرات کی، اور ہم پر یہ واضح ہوا کہ اس وقت ہندوستان کے اندر 3 کروڑ اہل حدیث حضرات موجود ہیں۔ عمارت جامع مسجد کے سامنے ہے، اہل حدیث منزل کافی کمزور اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ ماشاءاللہ آپ کی کوشش اور آپ کی محنت سے ہی آج وہاں پر 3 منزلہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ کبھی آپ دہلی تشریف لائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس تنگ گلی کے اندر، تنگ راستے میں، جہاں کے کسی وقت بھی ٹریفک جام، ہمیشہ ٹریفک جام رہتا ہے، اور کسی وقت بھی وہاں پر گاڑی آنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے، کس طور پر انہوں نے وہاں پر کام کروایا ہوگا اور یہ 3 منزلہ عمارت تعمیر کی ہوں گی۔ اسی طریقے سے اوکھلا کے اندر بھی ایک کمپلیکس ہمارا تعمیر ہو رہا ہے، وہاں شاندار جامع مسجد بھی ہے، اور جامع مسجد کے ساتھ ساتھ وہاں پہ طلبہ اور طالبات کو تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ بہرکیف ہمارے امیر محترم نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ انشاءاللہ وقت کا مورخ جو ہے وہ اسے سنہرے حرفوں سے لکھے گا۔ مولانا جرجیت صاحب بھی ناگپور دوبارہ تشریف لا چکے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں مرتبہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وہاں پر ان کا ٹکنا بڑا مشکل تھا، لیکن الحمدللہ مولانا جرجیت صاحب یہ بڑے باہمت ہیں، اور انہوں نے بھی بڑی ہمت اور جرات کے ساتھ میں وہاں کی جلسوں سے خطاب فرمایا ہے۔ بہرکیف وقت کی بڑی قلت ہے، صرف میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے بغیر ہم ہندوستان کے اندر سر بلند رہ کر نہیں جی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سربلندی چاہیے، آپ کو ماضی کا وقار چاہیے، آپ کو ہندوستان میں اپنی عزت آبرو
کی حفاظت چاہیے، تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر بے شمار افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں مخیر افراد بھی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ افراد کوشش کریں کہ جہاں یہ اپنے طلبہ کو تعلیم سے بہراور کر رہے ہیں، وہاں پر اپنی طالبات کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں۔ صرف تعلیم جو ہے وہ 10 تک محدود نہ رکھیں، دینی تعلیم تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کے بعد بھی یہ کوشش کریں کہ بچے اور بچیاں BA کر کے ڈاکٹر بنیں، اور BE کر کے انجینئر بنیں، LLB کر کے ایڈوکیٹ بنیں، اور اس سے بڑھ کر میں یہ چاہوں گا کہ IAS کی کلاسز بھی آپ شروع کریں، جو گریجویٹ یہاں پر بچے اور بچیاں آپ تیار کریں گے تو ان میں جذبہ پیدا کریں کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، تاکہ نہ صرف وہ اپنے خاندان کو بلکہ ملک اور قوم کی تقدیر کو بھی سنوار سکے۔ وقت بہت نازک ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی کیا رویہ مسلمانوں کے ساتھ میں اپنایا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے لیے کتنی زمین جو ہے تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہرحال ہمیں مقصد سے گزرنا ہوگا، بہرحال ہمیں مقصد سے گزرنا ہوگا، ہم بچ گئے تو کسی اور کو مرنا ہوگا۔ اپنی قوم کو تباہی سے بچانے کے لیے، اپنی نسل کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا۔ تو جو بھی کام کرنا ہے تاکہ آئندہ دور کے اندر لوگ یاد رکھیں کہ نہ صرف انہوں نے شاندار کانفرنس کی، نہ صرف انہوں نے لڑکیوں کا اور بچوں کا اچھا مدرسہ چلایا، بلکہ عصری تعلیم کا بھی اچھا انہوں نے انتظام کیا، اور قوم کے اندر دانشوروں کی ایک ٹیم پیدا کی۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں بہت ذہین ہیں، اگر آپ کسی ہندو سے رامائن کا کچھ پارٹ پوچھیں وہ نہیں بتائے گا، اگر آپ کسی عیسائی سے بائبل کے بارے میں پوچھیں وہ کچھ نہیں بتائے گا، اگر آپ کسی عیسائی سے، کسی یہودی سے آپ اگر اس کے کچھ پوچھیں وہ کچھ اپنی کچھ آیت سنا نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کے بچے، جو بچے معصوم بھی ہیں، اگر ان سے پوچھیں، آپ 12 سال کے بچے ہیں حافظ قرآن ہیں، 8 سال کے بچے ہیں 21 پاروں کے حافظ ہیں، تو ہمارے بچوں کے اندر بے پناہ صلاحیت ہے۔ تو ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے ڈھنگ سے سنوارا جائے۔ آپ ان پر توجہ دیجئے، ان پر خیال کیجئے۔ تو اگر آپ نے ان پر توجہ دی، ان پر خیال کیا، تو انشاءاللہ ملک اور قوم کہ یہ ایک عظیم لیڈر بن کر ابھریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری قوم بہت ذہین ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہماری قوم بہت محنتی ہے، صرف ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں کا مینجمنٹ ماشاءاللہ بہت جاگرت ہے۔ آپ لوگ بھی یہاں پر جو تشریف لائے ہوئے ہیں علماء کرام کی تقریر سننے کے لیے، تو آپ بھی ماشاءاللہ علم سے بہراور ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو اور یہاں کے طلباء کو اور طالبات کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد کریں، منصوبے بنائیں۔ گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمیں ہیں، ان اسکیموں سے استفادہ حاصل کریں، اور جو آپ کے یہاں پر MLAs وغیرہ ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ سینٹرل گورنمنٹ کا کیا کیا کچھ مسلمانوں کے لیے انہوں نے منصوبے بنائے ہیں اور کس میں گرانٹ دے سکتے ہیں، ان تمام باتوں کی جانکاری لیں، اور جانکاری لے کر اس کا فائدہ حاصل کریں، تو یقیناً بجرڈی جو ہے وہ ایک بہترین علاقہ بن کر ہندوستان کے اندر ابھرے گا، اور یہاں کے افراد دنیا کے ہر گوشے میں جا کر یہاں کا نام روشن کریں گے۔ شکریہ۔